السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم فضائل تبلیغ چیپٹر 1 پیج نمبر 599 سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے اور بہترین انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی تنگی معاش کی رفع فرمانے کا فکر ہوتا تو اس کو نماز کی تاکید فرماتے اور آیت بالا کو تلاوت فرما کر گویا اس طرف اشارہ فرماتے کہ وہ رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں نماز کے حکم کرنے کے ساتھ خود اس پر اہتمام کرنے کا حکم اس لیے ارشاد ہوا ہے کہ یہ عنفا ہے کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ جس چیز کو دوسروں کو حکم کیا جائے خود بھی اس پر اہتمام کیا جائے کہ اس سے دوسروں پر اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسروں کے اہتمام کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے ہدایت کے واسطے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے کہ وہ نمونہ بن کر سامنے ہو تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا سہل ہو، اور یہ خدشہ نہ گزرے کہ فلاں حکم مشکل ہے، اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رزق کے وعدے کی مصلحت یہ ہے کہ نماز کا اپنے اوقات کے ساتھ بس اہتمام بسا اوقات اسباب معیشت میں ظاہراً نقصان کا سبب معلوم ہوتا ہے، بالخصوص تجارت، ملازمت وغیرہ میں۔ اس لیے اس کو ساتھ کے ساتھ دفع فرما دیا کہ یہ ہمارے ذمے ہے، یہ سب دنیاوی امور کے اعتبار سے ہے۔ اس کے بعد بطور قاعدہ کلیہ اور امر بدیہی کے فرمایا کہ عاقبت تو ہے ہی متقیوں کے لیے، اس میں کسی دوسرے کی شرکت ہی نہیں۔ ایک دوسری جگہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس آیت شریفہ میں معتمم بالشان امور کو ذکر فرمایا ہے اور حقیقتاً یہ امور اہم ہیں، تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہیں، مگر ہم لوگوں نے انہی چیزوں کو خاص طور سے پس پش ڈال رکھا ہے۔ امر بالمعروف کا تو ذکر ہی کیا کہ وہ تو تقریباً سبھی کے نزدیک متروک ہے۔ نماز جو تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے اور ایمان کے بعد سب سے مقدم اسی کا درجہ ہے، اس کی طرف بھی کس قدر غفلت برتی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو بے نمازی کہلاتے ہیں، خود نمازی لوگ بھی اس کا کامل اہتمام نہیں فرماتے، بالخصوص جماعت جس کی طرف اقامت نماز سے اشارہ ہے صرف غربا کے لیے رہ گئی ہے۔ عمرہ اور باعزت لوگوں کے لیے مسجد میں جانا گویا عار بن گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ حق سبحانہ و تقدس نے اس آیت شریفہ میں ایک اہم مضمون کا حکم فرمایا ہے، وہ یہ کہ امت میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے مخصوص ہو
کہ وہ اسلام کی طرف لوگوں کو تبلیغ کیا کرے۔ یہ حکم مسلمانوں کے لیے تھا، مگر افسوس کہ اس اصل کو ہم لوگوں نے بالکلیہ ترک کر دیا ہے اور دوسری قوموں نے نہایت اہتمام سے پکڑ لیا ہے۔ نصارہ کی مستقل جماعتیں دنیا میں تبلیغ کے لیے مخصوص ہیں، اور اسی طرح دوسرے اقوام میں اس کے لیے مخصوص کارکن موجود ہیں، لیکن کیا مسلمانوں میں بھی کوئی جماعت ایسی ہے؟ اس کا جواب نفی میں نہیں تو اس بات میں بھی مشکل ہے۔ اگر کوئی جماعت یا کوئی فرد اس کے لیے اٹھتا بھی ہے تو اس وجہ سے کہ بجائے اعانت کے اس پر اعتراضات کی اس قدر بھرمار ہوتی ہے کہ وہ آج نہیں تو کل تھک کر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی مدد کی جاتی اور کوتاہیوں کی اصلاح کی جاتی، نہ یہ کہ خود کوئی کام نہ کیا جاوے اور کام کرنے والوں کو اعتراضات کا نشانہ بنا کر ان کو کام سے روک دیا جائے۔ بس بھائی دوستوں، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ خود بھی ان تمام باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔